بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، شیخ پورہ میں تیسری مرتبہ میرا آنا ہوا۔ جناب افضل ڈوگر میرے بڑے معزز اور عزیز دوست ہیں۔ اگرچہ بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عنوان کسی بہت بڑی اہمیت کا حائل ہے، مگر جو زمین و آسمان میں تغیر جاری ہے وہ بڑا عجیب و غریب سا ہے۔ کبھی وہ وقت تھا کہ داخلی اور خارجی تناظر میں بڑا فرق ہوا کرتا تھا، آبجیکٹو اور سبجیکٹو انڈرسٹینڈنگ اور پاتھ ویز بالکل جدا ہوا کرتے تھے۔ خیال کیا جاتا تھا کہ آبجیکٹو یا خارجی نقطہ نظر کبھی داخلی نقطہ نظر سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتا، اور خیال کیا جاتا تھا کہ داخلی نقطہ نظر کے پیچھے کوئی آبجیکٹو ایویلیویشن نہیں ہوتی، کوئی خارجی تنقید نہیں ہوتی، کوئی تنقید کے مراحل سے گزرے بغیر ہی داخلی نظریات تخلیق ہو جاتے ہیں، اور یہ باہمی تضاد جو ہے ان دو رستوں کو کبھی اکٹھا نہیں ہونے دیتا۔ یہی بات اس وقت پیش آتی ہے کہ جب ہم دین و دنیا کو علیحدہ کرتے ہیں اور ایک کو اسپرچول آسپیکٹس کہہ کے ہم بالکل جدا کر دیتے ہیں، اور ایک کو ہم خارجی اور دنیاوی نقطہ نظر کہہ کے ہم بالکل جدا کر دیتے ہیں۔ مگر مجھے بڑی پرانی ایک حدیث یاد آتی ہے حضور گرامی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ حضرت حنظلہ بڑے مقتدر اور بڑے معزز صحابی تھے کہ ایک دفعہ پتہ نہیں دل پہ کیا گزری کہ روتے ہوئے سرکار دو عالم کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ اس سے پہلے سیدنا ابی بکر صدیق سے ملاقات ہوئی تو جناب صدیق نے حنظلہ کو روتے دیکھا، بڑے پریشان ہوئے کہ حنظلہ خیر تو ہے، آج رو کیوں رہے ہو اتنے زیادہ؟ کہا صدیق میں تو سمجھتا ہوں کہ میں منافق ہو گیا۔ صدیق اکبر نے کہا کیسے حنظلہ؟ تمہارے جیسا اگر کھڑا اور سچا مسلمان بھی منافق ہو گیا تو پھر ہماری کیا بنے گی؟ کہا ابا بکر میں دیکھتا ہوں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں تو ہمارے دل جو ہیں خشیت الہی سے معمور ہوتے ہیں، ہماری آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور ہم کچھ بھی دنیا کا سوچ نہیں رہے ہوتے، مگر جب ہم اٹھ کے آتے ہیں، جدا ہو کے آتے ہیں تو رفتہ رفتہ ہمارے دل دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہمیں دین سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہو کہ میں منافق ہو گیا؟ حضرت ابوبکر نے کہا حنظلہ یہ تو میرا بھی حال ہے۔ انہوں نے بھی رونا شروع کیا۔ روتے روتے دونوں اصحاب حضور گرامی مرتبت کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ حنظلہ کا بھی خیال ہے اور میرا بھی خیال ہے کہ ہم منافق ہو گئے ہیں۔ جب آپ کے حضور میں ہوتے ہیں تو دل دنیا سے غافل ہوتا ہے، جب یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں تو پھر دنیا ہم پہ غالب آ جاتی ہے۔ تو حضور نے کہا نہیں، یہ نفاق کی نشانی نہیں ہے، یہ تو ہوتا ہے ایک سانس اللہ کے ساتھ اور ایک دنیا کے ساتھ۔ حضرات گرامی، یہ جو دنیا کا سانس ہے اس میں کیا کچھ نہیں آتا، اس میں کیا کچھ شامل نہیں ہے جو ہماری سینس آف ججمنٹ اور پرائیورٹی کو معطل کر دیتا۔ بڑے سے بڑے اسکیپٹکس، ذہین اور دانشور لوگ جب مذہب پہ غور کرتے ہیں تو آخر کہیں نہ کہیں جا کے ان کا ذہن اٹک جاتا ہوگا، کہیں نہ کہیں وہ رک جاتے ہیں، اور جب وہ رک جاتے ہیں
تو بجائے اس کے کہ اپنی کم فہمی کا اعتراف کریں یا کچھ صبر کر کچھ احتیاط کریں اور سوچیں کہ شاید کسی اگلے لمحے میں اوقات میں کسی صدی میں شاید اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی ایسا رستہ علم نکال دے کہ ہمیں ان ساری باتوں کی سمجھ آ جائے. بہت ساری آیات متشابہات جو اول زمانہ قرآن میں متشابہات میں تھیں آج روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہیں. اگر کل قرآن نے یہ کہا تھا کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. How dare you deny me? Don't you know in the beginning heavens and earth were one mass? Then I tore them apart. کل کی بات ہے کہ اللہ نے کہا تھا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ کہ میں نے ساری زندگی اور کائنات کو ساری زندگی کو میں نے تمام زندگی کو پانی سے پیدا کیا. ہمیں تو کل یہ سمجھنا تھی. ہم ان آیات کو متشابہات میں سے سمجھتے تھے مگر جب انسان ترقی کرتے کرتے اس لمحہ فکر تک پہنچا اور یہ دنیا اور یہ انسان خادم حضرات اس کا آغاز یہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا یہ جہاں یہ کائنات قرآن کی آیات کی تکمیل تک ہی پہنچے گی اس سے آگے نہیں جا سکے. ابھی تو بہت سارے مراحل ایسے ہیں کہ ذہن انسان ابھی اللہ کے کلام کی تحقیق تک نہیں پہنچا. ابھی تو بہت سارے اشارات ایسے موجود ہیں کتاب حکیم میں. قرآن پچھلی خبروں کا قرآن نہیں ہے. قرآن لمحہ آخر کا قرآن ہے. قرآن تو اپنے زمانے کو ختم کر بیٹھا ہے. حضور کی حدیث مبارکہ کہ مقدرات لکھ کر قلم خشک ہو چکی ہے. زمین و آسمان میں جو کچھ ہونا تھا جس نے آنا ہے جس نے جانا ہے کل فی کتاب مبین. وما من دابۃ فی الارض زمین پر ایسا کوئی ذیایات نہیں اللہ کہتا الا علی اللہ رزقھا جس کا رزق اللہ پہ نہیں ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَهَا جہاں جہاں اس نے جانا ہے جہاں رکنا ہے جہاں ٹھہرنا ہے جہاں سونپا جائے گا سب کچھ اللہ میاں نے لکھ کے کل فی کتاب مبین اس ماسٹر پلان میں محفوظ ہو چکا ہے. پاکستان بھی ایسے ہی ہوگا. ہم اور آپ جو یہاں بیٹھے ہیں کتنے لوگ آئیں گے کتنے جائیں گے کتنے بچے پیدا ہوں گے کتنی بار فیملی پلاننگ کی ہوگی اور کتنی بار نہیں کی جائے گی کون لڑے گا کوئی مرے گا کیسی زندگی گزرے گی یہ تو اللہ نے ختم کر بیٹھے ہیں. اگر نہ ختم کر چکا ہوتا we would have considered him a bad planner. ایک بستی بسانی تھی ایک دنیا بسانی تھی سورسز ہی نہ رکھتا تو پھر was a very bad planner. اگر بندوں کا شمار نہ کرتا کتنے ٹریلینز آنے ہیں تو اس کو پھر کون اچھا ماسٹر پلانر گنتا. اگر 2 ارب سال پہلے اگر ایک لیڈ کی کرسٹل 2 ارب سال بعد اگر یورینیم نے نہ ڈھلنی ہوتی تو سارا ایٹامک ویژن بالکل بیکار تھا. تو ہر چیز کی تکمیل سے پہلے ذرہ برابر اس نے کسر نہیں چھوڑی کسی پلاننگ میں نہ ہیومنز میں نہ اشیاء میں نہ حالات میں. بلکہ ہم سے بہت پہلے ایک بڑے اچھے بعض اوقات غیر کی زبان سے وہ بات نکلتی ہے جو شاید ہم بھی نہیں سوچ سکتے. تو جبر قدرت ہمیشہ انسان کی فیور میں ہوتا. آج تک ایسا کوئی جبر نہیں ہے جو انسان کو رنج پہنچائے. اگر اس نے زمین ایک خاص مقام پر ٹھہرائی تو یہ جبر انسان کے لیے بہتر تھا. اگر سورج کو 9 کروڑ پہ ٹھہرایا تو اس کی حرارت انسان کی زندگی کا باعث بن گئی. اگر چاند کو ایک ایسی جگہ رکھا جہاں اس کی روشنی ہم تک آئی تو پھر یہ بھی اللہ کی رحمت کا سبب بن گئی. اگر تھوڑا سا آگے پیچھے کر دیتا تو ہم تباہ و برباد ہو جاتے. تو جبر